وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. صلوات محمد علیہ افضل خاتم مرحوم حضرات سردار سید اصغر حسین نقوی اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین اور تمام شہدائے ملت جعفری اور اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات نائب فرما کسی کو اس سے بہتر اختار میں اللہ دعا سے جس نے بھی انکار کیا طاغوت کا سرکش طاقتوں کا تو یہ ایمان کی پہلی علامت ہے. طاغوتی طاقتوں کا انکار پہلی علامت، اللہ پر ایمان دوسری علامت. یعنی جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کامل نہیں ہو سکتا. انکار ضروری ہے، اس لیے کلمے کا آغاز پہلے انکار سے، لا الہ کوئی اللہ نہیں، پہلے انکار تمام معبود کا، تمام یہ دنیاوی خداؤں کا، اس کے بعد کہو کہ اللہ ایک ہے، پھر اللہ ایک کی ہے. وہ یہ اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا، جو پھر بات لے رہا ہوں تسلسل قائم کرنے کے لیے. یہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ سمیت تو طاغوت، بس اس نے بھی طاغوت کا انکار کیا. پہلی شرط کیا ہے؟ تو پہلی بات کہ کوئی جبر نہیں، تمہارے سامنے آ گیا یہ حق ہے، یہ بات ماننے نہ ماننے کے لیے کوئی جبر نہیں. اسلام میں کوئی جبر، اللہ نے کوئی جبر نہیں کیا. جبر کے ذریعے دین پھیلانا ہوتا تو 1,000 کی ضرورت نہ دینا، اختیار ہے. چاہو ہدایت کے راستے کی طرف آ جاؤ، چاہے گناہ کی طرف چلے جاؤ. پہلے نہیں چلتے کہ جبر دین میں نہیں تھے، اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. جہاں بھی جبر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے سمجھ لیجیے کہ اس کی عمر تھوڑی ہوئی، زیادہ نہیں، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 90 سال. بنی امیہ کی عمر کتنی نکلی؟ 90 سال. اور یہ یاد رکھے گا کہ بنی عباس کو 350-400 سال میں سمجھے گا، وہ بھی 90 سال سے اوپر نہیں گئے. اس کے بعد جو آتے تھے کٹ کچھ نہیں آیا. مامون کے بعد جتنے بھی آئے تو وہ 90 سال بنتی ہے اپنی مدت. ہجری 132 سے 2018-19 تک کتنے سال بنے؟ معتصم باللہ تک، جو مامون کے بعد اس کا بھائی بیٹھا 7واں یا 8واں خلیفہ عباسی کا، غالباً 7واں خلیفہ عباسی کا معتصم باللہ تھا، ہارون کا بیٹا. یعنی پہلے مامون بیٹھا، مامون نے امین کو مارا بھائی، پھر اس کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ بیٹھا. تو 90 سال ہی بنتی، اس سے زیادہ ہی ہے نہیں بنتے. وہ بعد میں تو کٹپتلیاں بیٹھتی تھی، وہ وزیر ہٹاتے تھے بٹھاتے تھے، ہٹاتے تھے بٹھاتے تھے، یہ ہوتا تھا، اختیار نہیں ہوتا تھا. تو اس سے زیادہ جبر کی مدت، جبر کی قوت اس سے زیادہ نہیں ہوتی. جبر کے ذریعے سے زیادہ حکومت نہیں چل سکتی. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت کم از کم اس قوم کو تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ جبر کے مقابلے میں ڈٹی رہی. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا امتحان ہو رہا ہے، دین کو کچھ نہیں ہو رہا. کہ جس کا دین ہے نا وہ خود محافظ ہے، ہم سے بڑا محافظ ہے، ہم سے زیادہ طاقتور ہے. ہم اس کی طاقت کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ میں کتنے ثابت قدم رہنے والے ہیں ان حالات میں. کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہمارے آبا و اجداد امتحانات دیتے چلے آئے، ہم بھی دیتے چلے جائیں. آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ مومن ہو یا نہیں، یعنی تاریخ پوچھ رہی ہے، مولف پوچھ رہا ہے کہ مومن کون ہے تم. تو ہمیں بتانا ہے کہ ہم سب مومن ہیں بھائی، ہم سب ایمان والے ہیں. ابھی ہم بتائیں گے آپ کو 2-4 صفات، مگر ایک شکایت ہے چھوٹی سی، عمومی شکایت ہے. پورے پاکستان میں آپ دیکھنے کے حالات جس طریقے کے ہیں، اور ماشاءاللہ مومن ثابت قدمی سے کھڑے ہیں ہر جگہ استقامت کے ساتھ. پنڈی کی بھی خبر آپ کو ہے کہ مومن کا خوف کچھ نہیں نکل چکا ہے.
دلوں میں اگر تم ثابت ہو بھی نکل گیا اور خدا کا شکر ہے کہ میدان میں ڈٹے ہو الحمدللہ. اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا ہو سکتا ہے؟ زلزلہ آ جائے گا, طوفان آ جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ ایٹم بم مار دیا جائے گا باہر, تو کوئی فرق نہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں کے موقعین بھی ماشاءاللہ بالکل استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں اور پورے پاکستان سے موقعین کھڑے. مگر شکایت ہے, دیکھیے ایسے حالات میں جب پورے پاکستان میں ٹینشن ہے, تناؤ ہے, اور کچھ لوگ بیچارے دن رات صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح صورتحال کو کنٹرول میں لایا جائے, قابو میں لایا جائے. اگر اپنے ہی اندر سے شرارتیں ہونے لگی تو انصاف سے بتائیے, یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بری بات ہے. یعنی دوسرے کی کوششوں پر بھی پانی پھیرنا, خود تو کچھ کرنا نہیں, خود تو بیٹھ کے تماشا دیکھنا, خود تو بیٹھ کے میسج چلا رہے ہیں, ایس ایم ایس چلا رہے ہیں. اس میں پوری موومنٹ بات طریقے سے ایس ایم ایس پہ چل رہی ہے. ظاہر میں ہوگا کوئی وجود. ہمارے کراچی میں میسج چل جاتا ہے کل احتجاج ہوگا نمائش پہ 1:30 بجے پوری قوم پہنچا. کون بلا رہا ہے؟ کس نے بلایا؟ لیکن فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے میسج چھوڑ دیا. اب لوگ بیچارے پریشان کھڑے ہوئے, کس نے بلایا, کہاں بلایا. وہاں پہنچ کے 200-400 ان کا مسئلہ حل ہو گیا, پتھراؤ کرا دیا, 1-2 دکانیں جلوا دی, کام ہو گیا. یہ تشیع ہے. میں آپ سے صاف بات کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں لگی لکھتی نہیں رکھتا, آپ جانتے ہیں یہ تشیع ہے. یہ ہمارا دین ہے, ایسا ہونا چاہیے. کبھی حق کے لیے بھی باطل راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس علی نے حق کے لیے بھی باطل کا ساتھ نہ دیا نہ لیا, باطل کا ساتھ قبول بھی نہیں کیا. کتنے موقع میں باطل نے چاہ کے ساتھ دے دیتے ہیں آپ کے مقابلے میں, بھلا کے مقابلے میں ساتھ ہوں. انہوں نے کہا گمراہوں کو میں اپنا دست و بازو نہیں بنا سکتا, پڑھا ہے. حق کے لیے بھی جوان خاص طور پہ, بچے خاص طور پہ, بیٹا آپ کے کام کی بات کرا, حق کے لیے بھی کبھی باطل راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. حق کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. حق کے لیے دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگائی جا سکتی ہیں. حق کے لیے دوسروں پر الزامات, تو اس کا مطلب حق نہیں ہے. حق نہیں ہے کہ میں اپنی شخصیت کے لیے, اپنے لیے دوسروں پہ جو تہمت چاہوں لگاؤں, جو چاہوں الزامات لگاؤں, تو اس کا مطلب میں خود باطل ہوں. اگر میں سچا ہوتا تو کبھی جھوٹ کا راستہ اختیار نہ کرتا نا. میں سچا ہوتا تو میں جھوٹ کا راستہ کیوں اختیار کروں گا؟ بس میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے نہ بڑھے, وہ آگے نہ بڑھے. خوب جتنے جو کچھ میں کر سکتا ہوں, یا کوئی میرا حامی یہاں بیٹھا ہے بچہ جذباتی کہ مولانا ہم لوگوں سے اچھا کوئی نہیں رہتا, جتنے بھی عالم ہیں سب کو معاذ اللہ یہ سب غلط, یہ سب جھوٹے, یہاں تک کہ منافق. خدا کا خوف کرو, سب کو مرنا ہے, جاننا ہے قبر. پہلے اپنا حال دیکھو کہ تم لوگ خود کیا کر رہے ہو قوم کے ساتھ. جو جھگڑا ہے تمہارا اندر ہی اندر ہے, باہر تو آج تک تمہیں ہم نے لڑتے دیکھے ہی نہیں کسی سے. اشارے کافی آپ کے. میرا کوئی چاہنے والا, میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرا, میرا اپنا چاہنے والا یہ کام کرے, میں اجازت دوں گا اس کو. الزام تو مجھ پر ہی آئے گا نا. ذمہ دار لوگ کس کو کہیں گے کہ مولانا کی حمایت ہے, جبھی تو یہ کر رہا ہے کہ سب کو گالیاں دینا شروع کر دو, سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دو. یہ خدا کے لیے ان باتوں کی طرف دھیان دیجیے, توجہ دیجیے. یہ بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے, خراب کیا جا رہا ہے. ہمیں جو بات کرنی ہے تو سامنے کرتے ہیں, سب کے سامنے کرتے ہیں. میدان میں کھڑے ہوئے لوگ برے ہیں, بہت برے, اچھا کام نہیں کرتے, غلط کام کرتے ہیں, کوئی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. بات جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. معصوم ہے نہیں, وہی ہم پہ آتی ہے, انعام ہمیں ہوگا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ جو کوشش کر سکتے ہیں وہی کریں گے نا بھائی. جتنی توانائی ہے اتنی کر سکتے ہیں نا بھائی. اب اللہ نے, اور پھر یہ بھی یقین ہے کہ اگر امتحان اور رکھا ہے تو وہ بھی دیں گے, کیا مسئلہ. ہم کبھی بھی ناکامی کو یا کسی مقصد کے تک نہ پہنچنے کو کبھی شکست نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ نے بھی اور امتحان رکھا ہے, وہ بھی دیں گے. کوئی بات نہیں. اب آج ایک دوسرا مسئلہ اسی میسج کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ پورے پاکستان میں ایک تناؤ ہے. ایک میسج چل گیا پورے پاکستان آپ کے لاہور کے حوالے سے. کراچی پارا چناب تک سے آگے کھالے یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, ادھر فلاں جگہ ایک امام بارگاہ دہشت گردوں نے حملہ کر کے جلا دیا. آپ تک بھی کچھ لوگوں تک یہ میسج پہنچا ہوتا ہے, پہنچا. اب بتائیے کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہ ہو, میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا. بھائی پہلے تحقیق کرو, اور پھر انہیں پتا ہے کہ بچوں کے بعد جب جائے گا وہ دھڑا دھڑ بغیر تحقیق وہ بھی فارورڈ کرنا شروع کر دیں گے. پورے پاکستان میں قیامت مت گئی کہ یہ ہو گیا, حملہ ہو گیا, دہشت گردوں نے امام بارگاہ جلا دیا.
حقیقت کیا ہے آپ خود جائے تصدیق کر لیجیے، ساری بات یہاں سے کرنے کی شارٹ سرکٹ ہو گیا، اس کے گھر کا کچھ سامان چل گیا، اتنی سی بات، اس کو پورے پاکستان میں تشیع کو مزید ٹینشن میں تناؤ میں ڈالتا، صبح اٹھو ایک نہ ایک نئی مصیبت میسج کی صورت میں بیٹھی قیامت ہوگی۔ اسی لیے سامراج نے چھوڑا، فری کے پیکٹ چھوڑ دیے تو 80 روپے میں پورے مہینہ کرتے رہو، جتنے میسج پھینکتے رہو، جتنا لوگوں کو ٹینشن دے سکتے ہو، جھوٹی سچی خبریں، اس میں بھی مقابلہ چل رہا ہے بریکنگ نیوز کا کہ پہلے میں نے میسج چلایا اور پھر اس کے بعد سب میسج چلا رہے، یہ حقیقت تو اور بھی اس کے پیچھے کچھ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا زیادہ بات کرنا، اتنا کرنا کہ بھائی پہلے تصدیق کر لو، پہلے پوچھ لو کہ وہ دڑا دھڑ آگے بڑھانا شروع کر دیا، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد تھا اس میسج کے پیچھے، لیکن حقیقت کیا حال ہے۔ اب بعد میں اس کی تردیدیں چلی، تردیدیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، بڑا عجیب ہوتا ہے کہ پہلے اتنے بڑے بڑے مسائل کو اچھے تھے اور روزانہ صبح جھوٹی، اب کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کا آپ کو بتاؤں کہ نتیجہ کیا ہے۔ اب یہ جھوٹی خبر تھی، ثابت ہو گیا کہ جھوٹی تھی، اب کل خدا نہ کرے کوئی سچی خبر ہو تو لوگ کہتے پڑھی تھی ہم نے، پتہ نہیں کورس میں ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک بچہ روزانہ اپنی بھیڑوں کا غلہ چرانے جاتا تھا اور جا کے شور کرتا تھا شیر آ گیا شیر آ گیا، سب بیچارہ پورا گاؤں ڈنڈے ونڈے لے کے چلا جاتا تھا، وہاں ہنستا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ابھی بھی کہتے بھائی وہ ایسے چل گیا، بس وہ آیا تھا ہم نے چلا دیا، مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، شیر آ گیا تو اس نے حملہ کر دیا، بھیڑوں کو کھانا شروع کر دیا، اب یہ چلا رہا ہے شیر آیا شیر آیا، کوئی ایک آدمی بھی نہیں آگا تو یہ روزانہ جھوٹ بولتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے اس کا، ایسے میسیجز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی کسی میسج پہ یقین نہیں کرے، جھوٹے لوگ جھوٹ میسج چلاتے ہیں، نہ کرو ایسا، فارورڈ کرنے والوں کو بھی کرو، خدا کے بندوں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، تھوڑی دیر تصدیق کر لو، تحقیق اور پھر چلا، نہیں فوراً واجب ہے، کیونکہ اس نے قسم دے کے بھیجا، تجھے قسم ہے اگر تو نے 10 کو فارورڈ نہیں کیا تو تو شیعہ ہی نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ٹیلی فون میں سارا میسیج میں ایمان رکھا ہوا ہے کہ اگر مومن ہے تو بھیجے گا ورنہ نہیں بھیجے گا، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ یہ طے کرے گا میسیج کہ میں شیعہ ہوں کہ نہیں ہوں، کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں؟ اگر مومن ہے تو 10 کو فارورڈ کرے گا، اور 10 کو فارورڈ کرنے کے بعد اچھی خبر سنے گا، اس میں کون چھپا بیٹھا ہے؟ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں جو تجھے اچھی خبر دیں گے بھائی، اور جس نے نہیں کیا اس کا بڑا نقصان، اب ڈر گیا، اس نے کہا جلدی سے فارورڈ کرو 10 کو نہ نقصان آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اتنے ضعف العقیدہ لوگ، اپنے آپ کو پڑھے لکھا کہنے والے لوگوں کا یہ حالت ہے عقل کی کہ میسیج پر چلے گا ٹیلی فون پہ کہ نہیں بھیجا تو یہ ہو جائے گا، وہ کون ہے بھائی؟ نہ نہیں بھیجنے کا، یہ کرے گا تمہارے ساتھ، اللہ کرے گا معاذ اللہ، رسول ایسا کرے گا، معصومین ایسا کریں گے، کیا سمجھا آپ نے دین کو بھائی؟ انہی نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسے نہیں کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے کریں گے بھائی؟ کیسے کریں؟ بھیج دیتے نا کہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا تمہیں، تو کون ہے ہمارے ساتھ یہ کرنے والا؟ تجھے کس نے کہا کہ ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا؟ کس نے کہا تجھ سے؟ تجھے وحی آئی ہے؟ کس نے؟ کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے؟ تو میرے دوستو یہ پیغام جہاں تک پہنچا سکتے ہو تو ریکارڈ ہوتی ہے، کہاں جہاں ہوتی ہے، جب بتا رہا ہوں کہ یہ سب تماشے بازیاں نہ کرو، اس کا نقصان ہوتا ہے ملت کو، اس کا نقصان ہوتا ہے مکتب کو، اس سے عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگوں کے، ایسا نہ کرو، یہ تماشا بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، عقائد پر باتیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، بے شمار پتہ نہیں کیا کیا سامراج کی سازش ہے، اس کے ایک سازش کا چھوٹا سا پارٹ یہ بھی ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے رکھ دو۔ بہرحال خدا ہماری مشکلات حل کرنے والا ہے، بحق امام زمانہ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے۔ اچھا حضور ذرا سا مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے بلا لیں آپ حضرات کو، آگے بہت جگہ ہے، آپ حضرات ایک بار اٹھ کے صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی بار زحمت ہوگی، آئیے آئیے آگے آ جائیں، جوان آ جائیں، بزرگ صلی اللہ ہم دیکھیں، اور مسئلہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے، بیان کرنا پڑتا ہے، ورنہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کرنا پڑتا ہے نا تاکہ توجہ دلائی دی جائے کہ کم سے کچھ لوگوں کی تو سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ بھئی میسیج پر نہ دین چل رہا ہے نہ میسیج پہ عقیدہ چل رہا ہے، اس میں کچھ نہیں ہو رہا، ہاں میسیج کیجئے، آپ صلوات بھیجئے، اقوال بھیجئے، کوئی مسئلہ تھوڑی، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہ کرو، لیکن بھائی اس قسم کے میسیج جو چلاتے ہو تو اس کا کبھی کبھی بہت بڑا، ایک میسیج سے اگر نقصان ہو جائے ملت کو، قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا وہ شخص جس نے وہ میسیج چلایا ہو؟
ایک اس کے غلط میسج چلانے سے مجاہد علماء کی، علماء حقہ کی شخصیتیں ڈیمیج ہو جائیں، لوگ ان سے بدظن ہو جائیں، کیا منہ دکھائے گا قیامت کے دن؟ اس کو تو یہ نفس کو فائدہ پہنچ جائے گا نا میرے، کہ میں نے فلاں کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیا، میں خوش ہو گیا. لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو گھر سے نکلے ہوئے ہیں بیچارے، ملت اور مذہب کا درد لیے ہوئے. اگر یہ بھی بیٹھ گئے پھر نکلے گا کون؟ کرے گا کون؟ یہ چند لوگ جو بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہوئے ہیں اور اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں بھائی. اس کا عوض بھی آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، کوئی عوض بھی نہیں مانگ رہے بھائی آپ سے، کر رہے ہیں نا کام. کیونکہ عوض دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، عوض دینے والا امام زمانہ ہے، عوض دینے والی مادر حسین ہے، معصومین ہے، حسین ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں نا، وہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں کہ کون خلوص سے میدان میں نکلا ہے، کون ریاکاری کے لیے نکلا ہے، کون اپنی لیڈری چمکانے کے لیے، ہے نا. اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے نا، اللہ جانتا ہے. ایسا ہوگا تو اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہوتے ہم نے دیکھی ہیں. مزید جو کرے گا اس کی بھی ہو جائے گی. لیکن خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، بڑی اچھی خبر ملنے والی ہے، دعا کریں پروردگار عالم کل تک آپ کو بہت اچھی خبر دے دیں. میں ہوں یا نہ ہوں، ایک خبر بہت اچھی آنے والی ہے کہ ہمارے مختلف الخیال یا مختلف بہت کوششیں کی گئی ہیں، برسوں سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ سب مل کر ایک ساتھ اس جلوس کی قیادت کرنے والے ہیں. کچھ لوگ آپ دعا کیجئے کہ اللہ یہ ہماری مشکل حل کر دے کسی طرح. دلی خواہش ہے، دلی خواہش ہے، اللہ جانتا ہے کہ دلی خواہش ہے کہ سب مل کر ایک بار کھڑے ہو جاؤ. مل کر کھڑے ہو جاؤ گے، وہیں پہ دشمن مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی دن آپ جیت گئے، وہ ہار گیا جس دن مل کر کھڑے ہو گئے. یہ نہ سمجھے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے، نہیں، خدا جانتا ہے کہ یہی خواہش ہے اور اسی پر کام کر رہے ہیں. مگر دعا کیجئے کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ سامراج بھی تو لگا ہوا ہے نا، خفیہ ہاتھ بھی تو لگے ہوئے کہ کسی طرح ان کو ملنے نہ دو، بیٹھنے نہ دو. لیکن بہرحال معرکہ حق و باطل جاری ہے، آج نہیں تو کل جیتیں گے، کوئی بات نہیں. اللہ مدد کرنے والا ہے مومنین کی، اللہ وارث ہے، اللہ ولی ہے، مومنین کا سرپرست ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، آپ کے اور میرے جانتا ہے نہیں جانتا. ببے ختم ہوگی پھر کائے کی پرواہ، کوئی پرواہ نہیں. جو امتحان اللہ نے رکھا ہے دیں گے، ثابت قدم رہیں گے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آگے بڑھتے، مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے، یہاں سے بات کو شروع کر دیتے ہیں، پھر دیکھیے بات کہاں تک پہنچتی ہے ہماری. مسلم اور مومن کا فرق کیا ہے؟ مسلم جو اسلام لے آیا، جس نے کلمہ شہادتیں زبان پر جاری کر دیا، حکم اسلام میں داخل ہو گیا. یعنی جس نے اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اسلام میں داخل، حکم اسلام اس پہ جاری ہو گیا. کیا مطلب حکم اسلام؟ اب اس کی جان و مال محفوظ، آپ کی جان و مال اس سے محفوظ، اس کی جان و مال آپ سے، آپ کی جان و مال اس سے. کیا مطلب اسلام لانے کا؟ کہ اب آپ اس کے ہاتھ سے لے کے کھا بھی سکتے ہیں، اس کا پکا ہوا کھا بھی سکتے ہیں، اس کا ذبیحہ کھا سکتے، کھا رہے ہیں نا صبح سے شام تک. تو یہ بات تو طے ہے نا، مسلمان نہ ہوتا تو کیسے کھاتے بھائی، کیسے خرید و فروخت کرتے؟ ہوٹلوں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے؟ گوشت خرید رہے نہیں خرید رہے؟ کیوں؟ حکم اسلام جاری، حکم اسلام جاری ہو گیا. بڑا لطیف اشارہ کیا ہے میں نے سمجھنے والوں کے لیے، ہے نا، کہ کلمہ شہادتین جاری کیا تو حکم اسلام. آپ خود فیصلہ کر لیے، اگر حکم اسلام جاری نہ ہوتا تو آپ کسی کے ہاتھ کا ذبیحہ کیوں کھا رہے ہوتے؟ کھا رہے ہیں نا، اور انہی کو لا کے ذبح بھی کراتے. حالانکہ وہ مومن تو نہیں ہے، لیکن ذبح کرانے نہیں کرا رہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا رہے نہیں کھا رہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں نا. کیوں؟ حکم اسلام جاری ہو گیا. کلمہ شہادتین پڑھنے کے بعد، توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد کیا ہوا؟ اسلام میں داخل ہو گیا. اسلام میں، ایمان میں نہیں. سورہ حجرات کی 14ویں آیت ہے، آپ پہلی بھی مجھ سے سن چکے ہیں، مگر آج کوئی اور مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے ذیل میں، کہ ارشاد رب العزت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ عرب کے بدو، یہ اعراب کہتے ہیں، رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے. قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، یا ابھی تم مومن نہیں ہوئے. ولیکن قولوا اسلمنا، مگر تو ہاں تم اسلام لے آئے ہو. مسلمان، دیکھیے آیت ہے، سمجھانے کے لیے عرض کریں کہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام میں کون داخل ہے. آیت فرمانی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہیں کہ ایمان نہیں لائے.
وہ کہتے ہیں مومن ہو گئے، آپ کہیں نہیں مومن نہیں ہو تم ابھی، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ میں مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی، یعنی زبان سے اقرار باللسان کا نام ہے اسلام۔ نہج البلاغہ میں جو مولا نے تعریف کی ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ زبان سے اقرار باللسان یعنی اسلام لے آیا، اقرار باللسان کا نام ہے اسلام، اعمال بالارکان کا نام ہے ایمان۔ یعنی اسلام کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے اقرار کرے، ایمان کے لیے زبان کا اعلان شرط نہیں۔ مومن کے لیے زبان کا اعلان شرط نہیں، بلکہ اعمال کے ذریعے سے ثابت کرے گا کہ میں مومن ہوں۔ لہذا جو کافر تھا اس کے لیے اقرار باللسان ضروری تھا، جب تک زبان سے اقرار نہ کرے مسلمان نہیں ہوگا۔ جو مومن تھا اسے اقرار باللسان کی ضرورت نہیں، وہ رسالت کا تحفظ کر کے بتا رہا تھا کہ میں مومن ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی اللہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ کوشش یہی ہوگی کہ وہ مطالب پیش کروں جو میں نے پہلے کبھی بھی کہیں نہیں پڑھے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن جو قرآن فرما رہا ہے نا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تو اقرار باللسان کا نام ہے اسلام۔ جس نے کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کر دیا وہ ہو گیا مسلمان۔ ایمان کے لیے شرط نہیں، ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ اب اس کا اعلان کیسے ہوگا؟ اقرار باللسان کی ضرورت نہیں، اعمال بالارکان، اس کا عمل اعلان کرے گا کہ وہ مومن ہے۔ لہذا سب کو ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی، ابو طالب کو ضرورت نہیں، اس کا عمل ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دل میں کیا ہے۔ جو زبان سے کہہ رہا ہو نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہے، ابو طالب عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ لہذا اقرار باللسان اور ہے، اعمال بالارکان اور ہے۔ عمل کر کے اعضاء و جوارح سے بتایا جناب ابو طالب نے کہ تمہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ تم کفر پہ ہو۔ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت، اس کا ایک ایک عمل اعلان کر رہا ہے کہ وہ مومن آل قریش ہے۔ اس میں ہمارے اہل سنت کے بڑے جید علماء نے بڑی اچھی اچھی کتابیں، موسیٰ چشتی نے، خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے۔ دیکھیے مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اتنا حق دیا کیجئے کہ اگر کوئی کہیں حق لکھ رہا ہے تو بھائی وہ تو مان لو نا، کم سے کم اس کو تو مانو نا، تو اس کی اتنی بڑائی تو مانو نا کہ اس کو اتنا تو معلوم ہے نا کہ نہیں جناب ابو طالب ایمان ہے، مومن آل قریش۔ اور کتاب بھی اسی نام سے لکھی ہے ابو سعیم چشتی نے، مومن آل قریش ابو طالب۔ اہل سنت نے، ہم نے نہیں لکھی، ان لوگوں نے لکھی، اور وہی کافی ہے۔ اب آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کھل کے میدان میں آگئے، وہ آگئے نا، کیوں؟ بہرحال ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ تو اس وقت وہ چڑھ کر بات کر رہے ہیں، ہمیں تو اتنا بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں آج کل۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ سین شین ساتھ ساتھ رہنا ہے، اگر شین کو کچھ ہو گیا تو سین بھی گئی، ہے نا؟ شین کے بغیر مکمل نہیں ہوتا نا مسئلہ۔ بہرحال یہ ان کی عظمت ہے، ان کی بڑائی ہے کہ انہیں احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب نمبر اس کے بعد دوسرا کس کا آنا تھا۔ لیکن سمجھ گئے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سمجھ گئے کہ شین نہیں بچے گی تو سین بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا پھر باقی، ہے کہ نہیں ایسا؟ خیر، بات کو اب اور آگے بڑھائیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، مسلم اور مومن کا فرق کیا ہے؟ آئیے، شیخ صدوق نے ایمان اور اسلام کی بحث میں یہ مطلب لکھا کہ مسلم اور مومن کی مثال ہے کعبے اور مسجد کی۔ مومن اور مسلم
کی مثال ہے مسجد اور کعبے کی. کیا مطلب؟ کعبہ مسجد ہے نا، مسجد الحرام. کعبہ اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ مسجد الحرام. کعبہ مسجد ہے، مگر ہر مسجد کعبہ ہے نہیں ہے نا. ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر ہر مسجد اللہ کا گھر ہونے کے باوجود طواف کے قابل ہے نہیں ہے نا. ہے تو وہ بھی اللہ کا گھر. مسجد کیا ہے؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیوں جائیں کعبے؟ اللہ کے گھر کے ہی تو طواف کرنا ہے، اسی کے چکر لگا لو. لگا سکتے؟ حالانکہ بیت اللہ یہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے، مگر کعبہ نہیں ہے. کعبہ مسجد ہے، جیسے ہر مسجد مسجد ہے، کعبہ بھی مسجد ہے. کعبہ مسجد ضرور ہے، مگر ہر مسجد کعبہ نہیں ہے. بس یہی مسلم اور مومن کا فرق ہے. مومن ہو نہیں سکتا جب تک مسلم نہ ہو. مومن مسلم ہے، مگر ہر مسلم مومن نہیں ہے. ایمان کا مرتبہ اسلام کے بعد ہی ہے. مومن مسلم ہے، اب کوئی مانے نہ مانے یہ فیصلہ ہے کہ مومن مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے. یہ ہے کعبے اور مسجد کا فرق کہ کعبہ مسجد ہے مگر ہر مسجد کعبہ نہیں ہے. مومن مسلم ہے مگر ہر مسلم مومن. اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرق بیان کر دیا نا، وہاں بیان کر دیا کہ ہر مسلم مومن. قالت الاعراب آمنا، یہ کہتے ہم ایمان لیا مومن ہو گئے. نہیں، بلکہ یہ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم مسلم ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارے ہاتھ کا کھایا جا سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ تمہاری جان و مال محفوظ تم سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری جان و مال محفوظ تمہارے ہاتھوں سے. لہذا مسلم الگ ہے، مومن الگ ہے. عہد و پیمان مسلمان کو یاد نہیں دلایا اللہ نے، کیونکہ اس نے تو اقرار باللسان کیا ہے نا، زبان سے اقرار کیا ہے کہ میں اسلام لے آیا، لایا نہیں لایا اللہ جانے وہ جانے. دل میں کیا ہے یہ اللہ جانے وہ جانے. لیکن رسول نے تو ظاہری طور پہ ٹھیک ہے مان لیا، تو تم نے کلمہ پڑھ لیا، چلو جاؤ. فتح مکہ کے بعد رسول کو معلوم ہے کہ نہیں؟ لیکن اقرار باللسان پہ ظاہر حجت، بھائی کل پڑھ لیا کلمہ، اس نے اس کو کیا کہا جائے، جانے دو، مسلمان ہو گیا. دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. مگر اللہ کے رسول نے مسلمان کا درجہ دیا، مومن کا درجہ تو نہیں دیا نا. اللہ کے رسول نے مسلمان کا درجہ دے دیا، ہاں تم اسلام لے آئے، مگر مومن کا درجہ تو نہیں دیا. یہ آیت اس لیے تو سورہ حجرات کی نازل ہوئی کہ جو بھی ہے کلمہ پڑھ لے اسے مومن نہ سمجھ لیجیے گا. رسول نہ مومن کہہ دیجیے گا، کہہ دیں آپ کہ ہر آدمی مومن نہیں ہے. ایمان جب تک دلوں میں داخل نہ ہو جائے، اور دلوں میں داخل ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے اعضاء و جوارح اور ارکان سے ظاہر ہوگا. یعنی اس کا عمل بتا دے گا کہ مومن ہے یا نہیں ہے. اسے چلانے کی ضرورت نہیں کہ میں مومن میں مومن میں مومن. عمل بتائے گا، میدان عمل بتا دے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں. اس لیے عہد و پیمان جو اللہ نے یاد دلایا مسلمان کو یاد نہیں دلایا. عہد و پیمان یاد دلایا مومن کو، ایک جگہ نہیں، نہ معلوم کتنی جگہ مومن سے بات کی. سورہ مائدہ کا آغاز ہوا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. آج عقود کی بات ہے نا، اسی پر بات کریں گے. ذرا صاحب سے ساتھ دیجیے گا، ہمارا مشکل مرحلہ گزارنا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ پہلے ایک دو آیات پیش کر دیں تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے ہمیں. پہلی بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو، اے مومنو. مسلمین سے نہیں کہا گیا کیونکہ وہاں ہے اقرار باللسان کی بات. مسلمین بہادر بھی ہوں گے، دلیر بھی ہوں گے، پیر اکھڑ جانے والے بھی ہوں گے، پلٹ جانے والے بھی ہوں گے، میدان چھوڑ دینے والے بھی ہوں گے. مومن سے اللہ یہ تقاضا نہیں کرتا، مومن سے اللہ یہ مشیت کی توقع نہیں کرتی. مومن ہے تو نہیں، مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، امر کا صیغہ ہے، وفا کرو، پورے کرو اپنے عہد و پیمان کو. میں نے عہد و پیمان کہا، یہ معنی نہیں ہے عہد و پیمان یہاں پہ، لیکن محاورہ کا ترجمہ میں نے کیا، ابھی تشریح کرتا ہوں. لیکن آئیے اور ایک اور آیت سناتے ہیں. من المؤمنین رجال،
सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में कुछ मर्द हैं जो अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को पूरा करते हैं। मोमिनीन का जिक्र है, मुस्लिमीन का नहीं। मुस्लिमीन का जिक्र नहीं हो रहा, किसका जिक्र हो रहा है? मोमिनीन का। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। इनमें से कुछ अपने अहद व पैमान को पूरा करके जा चुके, कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें कोई खौफ नहीं, इन्हें कोई डर नहीं, इन्हें जान मालूम है कि अल्लाह से अहद व पैमान है, उस अहद व पैमान को पूरा करना है। कुछ चले गए, कुछ जाने वाले, इंतजार करें, डरते नहीं है। व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कुछ अपना वादा पूरा करके गए, कुछ अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, और कभी भी तुम इनको अपने कौल में तब्दीली पैदा करने वाला नहीं पाओगे। यानी कभी अहद व पैमान को तोड़ते नहीं। तशरीह कर रहा हूं, लफ्जी तर्जुमा नहीं कर रहा, तशरीह कर रहा हूं। या यूं कहिए कि मोमिनीन की सुन्नत में कभी तब्दीली आने वाली, इसी सुन्नत में रहते हैं। या यूं कह दीजिए एक उमूमी माना कि ये वो सुन्नत है जिसमें कोई तबद्दुल या तगय्युर नहीं होता। हर तरफ से एतराज को बचाने के लिए मैंने पूरी चारों तरफ से चार मानी आपके सामने रख दिए, मफहूम एक ही निकलता है। एक मफहूम क्या हुआ कि कभी अपने अहद व पैमान में कोई तब्दीली नहीं करते। एक मफहूम हुआ ये कभी अपनी सुन्नत में कोई तगय्युर या तबद्दुल पैदा नहीं करते। या फिर एक उमूमी कि ये वो सुन्नत है, ये वो कायदा है जिसमें ना कोई तगय्युर है ना कोई तब्दीली। यानी हमेशा ऐसे ही होगा कि मोमिन हर दौर में अपने वादे को पूरा करेगा। देखिए ये आयत किसी खास जमाने के लिए तो नहीं है ना, कि किसी खास मौके की आयत हो। कयामत तक आने वाले मोमिनीन के लिए आयत है। इसलिए मोमिनीन का इम्तिहान खत्म होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला। वमा बद्दलू तब्दीला ने बताया कि हर जमाने इम्तिहान में तुम देखोगे कि ये मोमिन साबित कदम रहने वाला है, यह मोमिन मैदान में डट जाने वाला है, यह मोमिन की पहचान होगी, अहद व पैमान को पूरा करेगा। इसलिए अल्लाह ने भी इसी से वादा किया, वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो तुम में मोमिन हैं और अमाल बिल अलकान यानी अमाल सालेह अंजाम देते हैं। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, इन्हीं को रुए जमीन पे अपना नाइब बनाऊंगा, वारिस बनाऊंगा। क्यों? अहद व पैमान पूरा करने वाला है ना, वादा पूरा करने वाला है। तो अल्लाह की खिलाफत, अल्लाह की नियाबत किसे मिलेगी? इसी मोमिन को। वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, इसी मोमिन को दूंगा। मत घबराओ, मत परेशान हो, कोई खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के वादे हैं, हमारा अहद व पैमान थोड़ी, अल्लाह का वादा है। मोमिनीन के साथ साबित कदम रहो, डटे रहो। अब आइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, आज इस पे बात कर लेंगे। मोमिन कौन, जहन में रखिए, पहले दिल से चला बात को। उन्वान क्या करार दिया? मोमिन कौन है, मोमिन किसे कहते हैं, इसी पे बात हो रही है। आप ही के फजीलतें बयान करता रहूंगा इंशाअल्लाह। जिंदगी रही तो कल और परसों फजाइल है, हंसने की बात नहीं, बखुदा फजाइल। इतने फजाइल हैं कि पूरे साल पढ़ते रहो, शियों के फजाइल खत्म नहीं होते। मैं कह रहा हूं आपसे कि सारा साल फजाइल पढ़ता रहूं, शियों के नहीं खत्म होते, इतना मैटर है। तो जिसके गुलामों के इतने फजाइल हों, अब समझ में आई बात? दलील के साथ बात कर रहा हूं ना, आपको खुश करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। जिसके शियों के इतने फजाइल हों कि उस पर पूरे के पूरे अशरे पढ़े, मुझ जैसा तालिब इल्म पढ़ भी चुका हूं, मैं अशरा भी पढ़ चुका हूं पूरा फजाइल शिया पे। किताबें इतनी मोटी मोटी लिखी हुई हैं, 600 700 सफ़े की, सिर्फ सिफात शिया, फजाइल शिया। लिखने वाला हम जैसा आप जैसा गोश्त पोस्ट का इंसान है, यानी आलिम है, मासूम तो नहीं है। तो जिसके चाहने वालों के फजाइल इतने हो कि एक रिवायत पढ़ो फजीलत की और उसके पूरी तकरीर कर डालो, सैकड़ों रिवायात, तो सैकड़ों दिन, मैंने साल फिर कोई कम तो नहीं कहा आपसे, यानी ज्यादा मुबालिगा तो नहीं किया मैंने कि अगर 2-2 3-3 हदीसें रोज पढ़ो तो एक साल गुजर जाएगा, 365 दिन कब पढ़ जाएंगे शियों की सिफात बयान करने के लिए। तो अब मुझे बताइए कि जिसके गुलामों के फजाइल का ये आलम हो, तो अब अगर ये रिवायत आ जाए तो फिर इसमें शक करने की क्या बात? वो जरूरत से ज्यादा जो काबिल हो जाते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं दीन में, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, बुकरात बन जाते हैं, सुकरात बन जाते हैं। वो एतराज़ात जरूर निकालते हैं और समझते हैं कि बड़ा काबिल हो गया मैं, 2 किताबें पढ़ के कैसा मैंने मोटा एतराज निकाला है। अब मोटी अक्ल होगी तो मोटी ही निकालेगा एतराज, क्या किया जाए।
کہتے صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، تو علی کے فضائل بیان، اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ اور پڑھائی کا تو نے اتنا لمبا لمبا دعویٰ کر دیا کہ میں اتنا پڑھا، ہمیں تو لگ رہا ہے پڑھا رہا، پڑھا نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، ہمارے یہاں حوض علمیہ میں اصطلاح مشہور تھی، جب ہم کچھ پڑھے رہتے ہیں کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو پڑھے رہے، اب آ کے کہتے 20 سال رہا، تو 20 سال دیکھ لیا کیجئے کہ پڑھا رہا تھا یا پڑھا رہا تھا، دو میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو سمجھ میں نہیں آئی بات، کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے سمندر، ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، ابھی ثابت کر دیتا ہوں کیسے، سارے سمندر روشنائی بن جائے، سب پانی روشنائی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائیں، تو بھی علی کے فضائل نہیں ختم ہو سکتے۔ ابھی بات ہو جائے گی۔ اولین و آخرین کا علم ذرا مجھے جمع کر کے بتائیے، کوئی سب مل جاؤ، دنیا کے سارے علماء مل جائیں، ہر مکتب کے مل جائیں، ہر مذہب کے مل جائیں، ہر دین کے مل جائیں، چیلنج ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، سب مل کر لکھنا شروع کرو اولین اور آخرین کے علوم کو۔ لکھنے سے پہلے کہہ دیں گے ناممکن، 10 لاکھ علماء جمع ہو جائیں پھر بھی کہیں گے ناممکن، نہیں لکھے جا سکتے۔ یہ جواب میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، کیا کہیں گے؟ ناممکن اولین و آخرین۔ کیوں ناممکن؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ نہ پہلا آدم ہے، آخری کا مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے قیامت کے بعد، میں نہیں جانتا، لیکن یہ طے ہے کہ یہ پہلا آدم نہیں ہے جس کی ہم اولاد ہیں۔ اس میں بہت ساری روایتیں، مگر ایک جناب سید الشہداء کی روایت سماعت فرما لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی سے کہا تھا رسول نے کہ میرے بچے سے کچھ پوچھو، سوال کرو۔ 2 سال کے زانو پہ بیٹھے تو جناب سلمان فارسی نے فرمایا خدا کے رسول میں اس بچے سے کیا پوچھوں، میں سے کیا پوچھوں؟ تو بچے نے مسکرا کے خود ہی کہا کیوں سلمان، تم کو معلوم ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے، میرے پاس کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے بتا دوں؟ اچھا، اس کے بعد ایک عجیب بات کہی کہ سلمان، اس آدم سے، خلقت سے پہلے میں تھا۔ اور کب تھا سنیے، کہ آدم کی خلقت سے پہلے میں تھا، اس سے 50,000 سال پہلے جو آدم تھا اس کے ساتھ بھی میں تھا، اس سے 50,000 سال پہلے۔ اس حدیث پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا بھی جواب دوں گا۔ اس سے پہلے جو تھا جب بھی میں تھا، اس سے پہلے جو تھا جب بھی میں تھا، اور ہر آدم کے درمیانی فاصلہ ہے 50,000 سال، میں ہر ایک کے ساتھ تھا۔ یعنی حضرت آدم کی بات نہیں کر رہا، جب بھی اللہ نے پہلا آدم خلق کیا اس سے پہلے میں تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، صرف آدم نے جو کچھ بھی مخلوقات تھی ان سب سے پہلے ہمارے نور خلق کر لیے تھے۔ یہ بھی جمع کر لیجئے، قابل اعتراض حدیث جو لوگ کہتے ہیں نا اس میں اس کو بھی رکھیے۔ اب جواب دینے جا رہا ہوں، بس اولین و آخرین کا علم جمع کیجئے، سارے مذاہب اور ادیان کے علماء جمع ہو جائیے، لکھیے اولین و آخرین کے علوم۔ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، نہیں لکھ سکتے، کیوں؟ عاجز ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ان کے علوم کیا تھے، تو لکھے کیسے؟ 20 لاکھ سال پہلے کا ڈھانچہ نکل آیا ڈائنوسار کا، مولوی کہہ دیتا تو کہتے جھوٹ بول رہا ہے، مگر جیراسک پارک فلم نے دکھایا تو سب نے مان لیا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فلم ہے ہالی ووڈ کی، لہذا اس پر ایمان نہ لائے تو پھر فائدہ، اس پر تو ایمان لانا پڑے گا۔ ہالی ووڈ کے پروڈیوسر نے فلم بنائی ہے، اس کو نہ مانے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کی تو ہر بات سچی ہے۔ وہ معجزہ دکھا دے کہ اس کا ہیرو اڑ رہا ہے ہوا میں، وہ سچ ہے بھائی، ہو سکتا ہے، سائنس کر سکتی ہے۔ میں کہوں میرے مولا نے خیبر کو اکھاڑا 2 انگلیوں میں، کہ یہ ہو سکتا ہے؟ امکان ہے ایسا؟ ہے نا، بڑا فرق ہے نا۔ ہالی ووڈ کی بات معتبر ہے، ہالی ووڈ جو ٹھہرا وہ
بلکہ ہالی ووڈ، مجھے بتایا گیا کہ ہالی ووڈ غلط کہہ رہے ہیں آپ، اور دوسرے بھی غلط کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہالی ووڈ ہی کہتے ہیں بھائی اردو میں، کہ یہ ہالی ووڈ ہے، مقدس لکڑی، شاید یہ ترجمہ بنتا ہے، شاید یا اور کچھ ہوتا ہوگا، میرے علم میں اس کا ترجمہ نہیں، لیکن جو مجھے بتایا تو بھائی اپنی زبان ہے نہیں، جو بتاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ہالی ووڈ، خیر جناب، تو اب کہیے کہ جمع کرو، کہ نہیں عاجز ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ پتہ ہی نہیں 20 لاکھ سال پہلے کیا تھا، تک ڈھانچہ نکل آئے تو پتہ چلا 20 لاکھ سال پہلے بھی کوئی مخلوق بستی۔ کسی تو کا 5 کروڑ سال، وہ مثال میں یہاں دے چکا، تکرار نہیں کرنا چاہتا، کہ 5 کروڑ سال پہلے بھی تھا کچھ۔ 5 کروڑ، یہ جناب آدم اور حوا علیہ السلام جن کی ہم اولادیں ہیں نا، ان کو زیادہ سے زیادہ 18,000 سال ہوئے ہیں بس۔ کتنے؟ زیادہ سے زیادہ، اور بہت تیر ماریں گے تو 25,000 لے آئیں گے کہیں سے کوئی روایت، تو 25,000 کیا ہے؟ 5 کروڑ سال کے مقابلے میں کچھ ہے؟ سائنسدان کہہ رہے ہیں، ماہر ارضیات بتا رہے ہیں، میں خود ملا ہوں ذاتی طور پر، میں کوئی پڑھی ہوئی بات بھی نہیں کر رہا، میں اس کے ماہر سے ملا ہوں، اور جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی، انہیں نے بتایا، وہ کچھ چیزیں دکھائیں بھی مجھے، یہ 5 کروڑ سال پہلے یہ حیات تھی جو پتھر بن گیا۔ پتھر بن گیا، اللہ نے کئی قوموں کو پتھر بھی بنا دیا نا، ایسا بھی عذاب کیا تھا، یہ پتھر بن گیا، یہ حیات تھی۔ اب وہ کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کا شعبہ ہے، میرا تو نہیں ہے۔ یہ الگ مظلومیت ہے دین کی، کہ اگر میں کوئی دین کا حکم بتا دوں کہ کیوں مانے مولوی کی، کیوں مانے مجتہد کی؟ مجتہد کو کیا پتا، مجھے زیادہ پتا ہے بھائی، میں تو مان رہا ہوں سائنسدان کی، کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا بھائی، کیوں؟ میرے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس سے۔ 5 کروڑ سال پہلے دنیا ہو یا 10 کروڑ سال پہلے، میں اس کا ماننے والا ہوں جو پہلے ہی بتا چکا سوال کے جواب کو، کہ جب کسی نے پوچھا تھا چھٹے امام سے، کیا اس آدم سے پہلے کوئی آدم تھا؟ آپ نے فرمایا تھا۔ اس سے پہلے کا تھا، اس سے پہلے تھا، 70 بار پوچھا، رک گیا، کوئی اتنے آدم تھے؟ کہا جب تک پوچھتا رہے گا کہتا رہوں گا ہاں تھا۔ کتنے تھے؟ وہ تھا، پوچھنے والا تھک تھک کے رک گیا، خود ہی پوچھ کے تھک گیا، رک گیا، تو بس ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جب بتا دیا کہ جب پہلا آدم کسی بھی زمانے میں 10 کروڑ سال پہلے خلق ہوا ہو، جب بھی یہ آدم خلق ہوا انوار معصومین موجود تھے۔ انوار معصومین، نور محمد و نور علی، نور زہرا، یہ سب موجود تھے، مگر اس کے لیے دل کی زمین کو ہموار ہونا ضروری ہے۔ یا یہ باتیں خشک مقدس لوگوں کی سمجھ میں آنے والی ہیں نہیں، نہ خشک مقدس سمجھے گا، اور نہ وہ دوسرا جو جہالت کے اس طرف چلا گیا، اس کی بھی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے، والامر بین الامرین کیا ہے؟ تو خیر، اولین و آخرین کے علوم جمع کرو بھائی، کہ نہیں؟ اچھا عاجز آ گئے، سب کا ایک ہی جواب ہوگا، ورنہ ٹرائی کر لیجئے گا۔ سب سے کہیے بھائی سارے علوم لکھنا شروع کرو، کہیں گے یا تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا یا ہمیں پاگل کرنا چاہتے ہو۔ کون جمع کرے گا؟ پتا کیا کسی کو کیا تھا؟ نہیں معلوم۔ 2000 سال کے قبل کے زمانے کو کہتے ہیں ما قبل تاریخ، زیادہ سے زیادہ 2500 سال۔ 2500 سال پہلے کے زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ما قبل تاریخ، یعنی جب تاریخ جمع ہونا شروع ہی نہیں ہوئی تھی، جب، تو 2500 سال سے پہلے کا نہیں معلوم، تو 5 کروڑ سال کا کہاں سے لائے گا بھائی؟ 10 کروڑ سال کا علم کہاں سے لائے گا؟ نہیں جمع ہو سکتا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اولین و آخرین کے علم کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ اولین و آخرین کے علم اس قرآن مجید میں جمع ہے یا نہیں؟ سب کچھ ہے یا نہیں؟ تبیانا لکل شیء ہے یا نہیں؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے یا نہیں؟ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، جو کچھ آسمانوں میں پوشیدہ ہے، جو کچھ زمین میں پوشیدہ ہے، یہ سب کتاب مبین میں۔ اب مجھے بتاؤ، اولین و آخرین کا علم نہیں، جو آسمانوں میں چھپا ہوا ہے، اس کا علم بھی اس قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بس ہر شے کا علم ہے، تو یہ سمندر بھی تو اسی میں ہے۔ محدود، پوری
لیجئے محدود ہے، 7 سمندر ہوں جب بھی محدود، کیونکہ اتنی سی زمین میں ہے۔ اس زمین کی حیثیت ہی کیا ہے اس گلیکسی میں، اس کہکشاں میں جو نامعلوم کتنے ارب ستاروں اور سیاروں پر مشتمل ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ، لیکن اتنا تو جانتے ہیں آپ اور میں کہ یہ گلیکسی، یہ کہکشاں جس کے ایک جز کا نام ہے، جز بھی کہاں ذرہ بھی نہیں بنتی، اس کہکشاں میں یہ زمین، جیسے آپ اس زمین سے ایک ذرہ اٹھائیں تو اس ذرے کی زمین پہ کیا اہمیت، اس زمین کی، اس کرۂ ارض کی اہمیت ایسی ہی ہے اس کہکشاں میں جیسے ایک ذرہ، اس ذرے میں یہ سمندر ہے، اس کہکشاں میں، اس کائنات میں زمین کی حیثیت کیا؟ چاند پر جاؤ تو یہ خود چاند جیسی نظر آتی ہے، اتنی سی، سورج سے تو نظر بھی نہیں آتی، یہاں سے تو سورج نظر آتا ہے، چاند سے 1,00,000 میل اوپر چلے جاؤ تو زمین نظر بھی نہیں آتی، سوائے وہ ان کے جو مخصوص آلات ہیں ان سے دیکھا جا سکتا ہے، زمین کو زمین نہیں نظر آتی، پھر رہی ہے، بس ڈول رہی ہے ہوا میں، کہکشاں میں، اس نظام شمسی میں۔ تو اس میں یہ 7 سمندر جنہیں تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو، قرآن مجید میں اولین و آخرین کا علم، آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کا علم، زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس کا علم، سب کچھ کتاب مبین میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک بات مانو، 2 میں سے ایک بات تسلیم کرو، یا تسلیم کرو کہ کتاب تو دی گئی مگر کتاب میں جو سارا علم تھا وہ رسول کو نہیں دیا۔ اگر جو کچھ کتاب میں ہے وہ دینا ہی نہ تھا تو پوری کتاب نازل کیوں کی؟ کتاب نازل کیوں کی؟ بس کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ کتاب میں ہے وہ قلب رسول میں ہے، اسی لیے امین ہے، امین۔ تو بس جہاں بھی یہ امانت جائے گی، جو بھی وارث کتاب قرار پائے گا، اولین و آخرین کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اگر اس علی کے فضائل کو لکھنا شروع کروں جس کے پاس اولین و آخرین کا علم ہے، خود مولا نے فرمایا کہ میرے پاس ہے اولین و آخرین کا علم، میں جانتا ہوں جو آسمانوں میں پوشیدہ ہے، میں جانتا ہوں جو زمین میں ہے، تو اب کس میں طاقت ہے جو لکھنا شروع کرے گا؟ کہاں تک لکھے گا؟ اس لیے کہا گیا کہ سب سمندر روشنائی بنا دو، سارے درختوں کے قلم بنا دو، نہیں ختم ہو سکتے علی کے فضائل۔ کیوں؟ اتنے علوم کا احاطہ کرے گا کون؟ جتنے علوم علی کے سینے میں ہیں۔ یہ سب آپ کا نعرہ سلوات سب مکس ہو گیا۔ مل کر بلند آواز سے ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ پھانس جو دماغ میں چبھی بھی تھی نکلی نہیں نکلی؟ نکل گئی نا، یہ مفہوم ہے اس کا بھائی۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ قرآن مجید میں ہے کیا کیا، تو جہاں بھی یہ قرآن ہے وہاں وہ سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب لکھنا شروع کرو نا، لکھو کیا کیا ہے قرآن میں، لکھو اولین و آخرین کے علم، یہ سب علی کے پاس ہے کہ نہیں؟ جب ہے تو کس میں تاب ہے، کس میں مجال ہے کہ جو حق ادا کر سکے علی کے فضائل کا، جو لکھ سکے؟ کہاں سے لائے گا اتنی توانائی، کہاں سے لائے گا اتنی طاقت؟ دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن چلیے پھر آپ کو واپس لے کر آئے، اسی مقام پر لے کر آئے جہاں سے لے کر چلے تھے، کیونکہ ایک بات جب ذہن میں آ جائے پھر وہ کمپیوٹر چلتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نہ سمجھے گا آپ کے گھر پہ کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس بھی ایک کمپیوٹر ہے، دماغ میں چلتا رہتا ہے ہر وقت۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس مومنین نے عہد و پیمان کیا ہے، سچا کر دکھاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو
سچا کر دکھاتے ہیں. یہاں پہ بات چل رہی تھی, بیچ پہ جملہ ہائے معترضہ آ گئے اور وہ ضروری باتیں میں آپ سے کرتا چلا گیا, لیکن بات یہ ہو رہی ہے اصل میں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اللہ نے وعدہ کیا ہے ضرور وارث بناؤں گا. وعد اللہ الذین, عہد و پیمان ہے, اللہ نے وعدہ کیا میں تمہیں نائب بناؤں گا, تمہیں خلیفہ بناؤں گا, تمہیں وارث بناؤں گا اس روئے زمین پہ. یہ آپ کے فضائل ہیں جو میں بیان کر رہا تھا, یہ مومن کے فضائل ہیں بھائی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو جب مومن کے فضائل سال بھر بیان کیے جائیں, اس کے فضائل نہیں ختم ہوتے تو اس کے مولا کے فضائل کا کیا حل ہوگا. بات یہ کر رہا تھا جس میں لوگوں نے سمجھا تھا شاید میں مذاق کر رہا ہوں کہ مومن کے فضائل, آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں, آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ کی فضیلتیں کیا کیا ہیں. آپ کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں مسلمین کو وعدہ نہیں یاد دلایا گیا, انسانوں کو نہیں, بلکہ وعدہ کسے یاد دلایا گیا, مومن کو. جس سے وعدہ ہے اسی کو یاد دلایا جائے گا نا. ان سے کیا وعدہ ہے, ان کو کیا وعدہ یاد دلایا جائے, کو مجبوری کی حالت میں کلمہ پڑھ لیں. ہاں دو ہی راستے تھے بھائی, یا کلمہ پڑھو یا مکہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ. اب جائیداد وائداد کہاں چھوڑ کے جائیں. کوئی دین بچانے کے لیے, اپنا دین بچانے کے لیے تقیہ کرتا ہے, کوئی مال و دولت بچانے کے لیے تقیہ کرتا ہے. کرتے تو سب ہیں بھائی, کرتے سب ہیں, لیکن فرق ہے دونوں کرداروں میں. کوئی کسی کو امام حکم دیتا ہے, لوگ تو تیار ہیں شہادت کے لیے, امام حکم دیتا ہے چلے جاؤ, پھیل جاؤ, دنیا میں جاؤ, بکھر جاؤ, تاکہ مذہب حقہ پھیلتا چلا جائے. اور کوئی اپنا مال وال بچانے کے لیے, دکانیں بچانے کے لیے, زمینیں بچانے کے لیے, اونٹ بچانے کے لیے, مال غنیمت میں حصہ بٹورنے کے لیے, ہے نا. یہ ہے کہ نہیں ایسا, کوئی اس کے لیے کرتا. اللہ نے وعدہ کس سے کیا, عہد و پیمان کس سے لیا, مومن سے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, وفا. یہ نہیں کہا کہ وعدہ کرو, نہیں, وعدہ وفا کرو, یعنی وعدہ ہو چکا, تم نے وعدہ کیا ہے, تم نے وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ. کہاں وعدہ کیا ہے, کہیں تو وعدہ کیا, ابھی یاد دلا دیں گے, بتا دیں گے کہ کہاں کہاں وعدہ کیا ہے آپ نے اللہ سے. تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, اللہ سے عہد و پیمان کیا, پورا کرو. اور اسی اللہ نے یہ دنیا کو بتایا بھی کہ مومنین میں ایسے مرد ہیں کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. صدقوا ما عہد اللہ علیہ, اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے سچا کر دے گا. اس کا مطلب وعدہ وعید کہیں تو ہوئی ہے نا. آئیے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, عہد کا لفظ نہیں ہے یہاں, عہد و پیمان تو ترجمہ کرتے ہیں ہم, کیونکہ محدودیت ہے نا زبان کی ہمارے پاس. عقد الگ ہے, عہد الگ ہے, وعدہ, تینوں لفظ الگ الگ ہیں. عربی میں سب کا الگ الگ مفہوم ہے, الگ الگ معنی. وعدہ شرعی عذر آ جائے, کیا کرے گا آدمی. آپ نے مجھے 8 بجے بلایا, میں پھنس گیا ٹریفک میں, کلمہ چوک پہ, تو میں کیا کروں, 9 بج گئے تو بھائی میں وعدہ تھوڑی توڑنا چاہ رہا, لیکن میرے ساتھ مجبوری ہو گئی تھا بھائی. آپ نے مجھے بلایا تھا, 11 بجے فلائٹ آنی تھی, غلطی سے پی آئی اے کا ٹکٹ لے بیٹھا. اب رات کو 11 بجے آیا تو میرا کیا قصور ہے بھائی, اس میں کوئی قصور ہے میرا نہیں ہے نا. تو وعدے کی یہ پوزیشن ہے کہ وعدہ موقع کی مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو, شرط کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا میں اپنے وقت پہ پہنچوں گا. یہی ہے نا وعدہ. مجبوری ہو گئی تو کوئی وعدہ نہیں, ختم ہو گیا. عہد بھی ایسا ہی ہے. عہد عام ہے. کیسے عام ہے, انسان دوسرے سے بھی کرتا ہے, اپنے سے بھی کرتا ہے, اپنے آپ سے بھی تو عہد کرتا ہے نا. عہد کرتا ہوں آج سے مثلا نماز اول وقت پہ پڑھوں گا, تو عہد کے لیے دوسرے کا موجود ہونا ضروری. انسان اپنی ذات سے عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد کم نہیں تولوں گا, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, رشوت نہیں لوں گا. عہد لیتا جا رہا ہوں آپ سب سے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب کچھ زبانیں خاموش ہو جائیں گی, کہ دھوکے میں یہ سارا کام ہوتا جا رہا ہے. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد و آل محمد پر. خیر جناب, تو عہد کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہونا ضروری. عہد اپنے آپ سے بھی کر سکتا ہے, میں اپنے آپ سے عہد کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. عقد کچھ اور ہے. عقد کا لفظی معنی ہے گرہا. کیا معنی ہے, گرہا. اسی لیے بتا رہا ہوں, کل کسی جگہ پہ عرض کیا تھا کہ ایسے لوگ بھی عقیدے پہ بحث کرتے ہیں جسے عقیدے کا لفظی معنی بھی نہیں پتا. اسی عقد سے بنا ہے عقیدہ.
مادہ کیا ہے عقیدے کا؟ عقد. عقد کا لفظی معنی کیا ہے؟ گرہ. گرہ نہیں بنتی جب تک دو کم سے کم مختلف دھاگے، جبھی تو گرہ بنے گی. دو ڈوریاں ہوں، دو رسیاں ہوں، دو دھاگے ہوں. حتیٰ کہ رسی بھی نہیں بوٹی جا سکتی یا بنائی جا سکتی. بوٹی جانے کا پتہ نہیں سمجھے بچے، یہ کون سا لفظ لے کے آ جاتے ہیں نکال کے. دیہاتی اردو بولتا ہوں، کیا کروں. تو یہ رسی جو ہے نہیں بنائی جا سکتی جب تک دو دھاگے گرہ نہ دی جائے، بل نہ دیا جائے آپس میں. جبھی تو بنے گی نا رسی بھائی، ایسے تو نہیں بنے گی. تو یہ ہے عقد کا معنی. یعنی عقد کے لیے کسی اور کا ہونا ضروری ہے، ورنہ عقد نہیں قائم ہوتا. اسی لیے عقد کا لفظی معنی ہے گرہ. گرہ پہ بھی دو کم سے کم دھاگے ہونا، 3 میں ہو سکتی ہے، 4 میں، لیکن کم سے کم 2 ہوں. یعنی ایک کا اور کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے عقد کے لیے. اب اس عقد کی اصطلاح میں جا کے 2 قسمیں بن گئیں. یہ تو لغوی معنی ہے نا، عقد کا معنی لغوی معنی کیا ہے؟ گرہ. اصطلاح میں وہ جیسے ایک صاحب نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ نماز واجب نہیں ہے. وہ بڑا ان کے ماشاءاللہ ان کے پیروکار بھی، اچھا پیروکار یہاں سب کو مل جاتے ہیں. بڑی زرخیز زمین ہے، کوئی بھی عقیدہ اگانا چاہے یہاں اگ جاتا ہے. کیسے بھی نظریات ہوں اس کو اپنے فالوور اور پاگل ملتے ہیں، دیوانے ملتے ہیں، جان دے دیں گے اس کے طرف. سوچیں گے نہیں، بعد میں سوچیں گے کیا ہوا، یہ تو غلط نکلا آدمی. تو پہلے سوچ لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، بعد میں سوچ رہے ہو. خیر، تو جناب وہ عقد کی بات کر رہے ہیں کہ عقد کا معنی ہے گرہ، جب تک 2 نہ ہوں. اب اصطلاح میں اس کے 2 اور معنی. لغوی معنی وہ بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ نماز واجب نہیں ہے، ثابت کر سکتے. ارے بھائی اللہ نے واجب نہیں ہے. ان کے فالوورز بھی پیدا ہو گئے. اٹھا لائے المنجد، عربی لغت کی جو کتاب ہے نا، اس میں ترجمے لکھے ہوئے ہیں جیسے فیروز اللغات. ایسے جو عام فہم ہے وہ المنجد. ویسے تو بہت ہے عربی لغات، اور سب سے مشہور اس میں ابن منظور کی لسان العرب، وہ تو بہت ہی مشہور ہے. پھر مجمع البحرین، بہت ساری لغات. لیکن عام فہم اردو میں جو عربی اردو ترجمے کی تھی وہ ہے المنجد. کیا نام ہے؟ اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ کبھی لے کے گھر میں رکھ دیا کیجیے ایسی چیزیں. تو المنجد کتاب وہ لیا ہے کہ کہاں لکھا ہے صلاۃ کا معنی نماز، کیونکہ صلاۃ کا معنی ہے دعا. آپ بھی سن لیجئے کہ کہیں بھی صلاۃ کا معنی نماز المنجد میں نہیں لکھا. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. اسی لیے نماز جنازہ کو صلاۃ المیت، کیونکہ دعا ہے نا، اس میں رکوع سجدہ ہے ہی نہیں. مجازن اسے بھی نماز جنازہ. کتنی بڑی دلیل لے آیا وہ شخص. کیوں؟ اس نادان کو یہ نہیں معلوم کہ خود عربی زبان میں بحث ہے الفاظ کی. ایک بحث ہے اور ہر جگہ الگ. فقہی اصطلاحات میں لفظ کی بحث الگ چلے گی، اصول میں یعنی اصول فقہ، کیونکہ بعد میں فقہ میں آتی ہے کام، اصول میں الگ، منطق میں الگ، فلسفے میں الگ، عرفان میں الگ، سیر و سلوک میں. جیسے میں نے مثال دی تھی رند. رند کسے کہتے ہیں؟ میں خانے میں جا کے شراب پینے والے کو رند، اسے کہتے ہیں رند. میں خانہ جہاں شراب پی جائے. ساقی جو شراب بھر بھر کے دے. جام جس میں شراب ڈالی، جام اور صبح. اب یہ ساری اصطلاحات. لیکن عرفا اور سیر سلوک کی وادی کے جو چلنے والے، ان میں رند کسے کہتے ہیں؟ ولی کو. رند کسے کہتے ہیں؟ ولی کو. شہباز قلندر کا مصرع کہیں پڑھ چکا میں جس میں کہ سر گروہ تمام رندانہ، تمام اولیاء کا پیشوا ہوں، سردار ہوں، امام ہوں. کیا مطلب؟ معاذ اللہ. وہ شاید اسی لیے مزاروں پہ جا کے لوگ خوب نشہ کرتے ہیں کہ سب رند ہیں. ہاں پکڑیں گے وہ بزرگ جب قیامت کے دن، پتہ چلے گا جب ہنٹر پڑ رہے ہوں گے کہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ملی تجھے. میں دین پھیلانے آیا تو میری روزے پہ آ کے پیتا تھا. رند خرابات. تو اس سوال میں کیا کہتے ہیں؟ رند کسے کہتے ہیں؟ ولی کو، اللہ کے ولی کو. اولیاء کا سردار ہوں. کیوں؟ کہ سگے کوئے شیر یزدانہ، کیونکہ علی کی گلی کا کتا ہوں، اس لیے تمام اولیاء کا. تو بتا رہا ہوں کہ ہر میدان میں سبجیکٹ میں لفظ کی بحث ہوتی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ لفظ کہاں کیا معنی دے رہا ہے.
عرفا کے لیے، اور عرفان میں الگ، فلسفے میں الگ، منطق میں الگ. میں کوئی زیادہ قابل آدمی نہیں، لیکن یہ 2-4 باتیں ادھر ادھر سے سن کے آپ کو سنا دیتا ہوں تو اب سمجھ میں آ گیا کہ لفظوں کی بحث کیا ہے. تو اس نادان کو یہ نہیں معلوم کہ لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. اور اصطلاحی معنی میں کئی قسمیں ہیں. الفاظ کی ایک بحث فقہ میں آتی ہے، حقیقت شرعیہ اور حقیقت متشرعیہ. یہ الگ بحث ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ لفظ الگ بن جاتا ہے. شارع نے اس اصطلاح کو بنایا یا وقت کے ساتھ ساتھ بن گئی؟ شارع مقدس نے بتایا کہ صلاۃ کا معنی یہ ہے نماز پڑھنا یا نہیں، ادا کرتے کرتے وقت کے ساتھ یہ بن گئی. حقیقت شرعی اور حقیقت متشرعی یہ ایک بحث الگ، ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. مگر ہم جو بتا رہے ہیں اب جیسے صلاۃ، وہ خدا کے بندے لغوی معنی صلاۃ کا دعا ہے. زکوٰۃ کے معنی بھی لغوی کچھ اور ہے. خمس کا معنی کہاں لکھا ہے؟ خمس کا معنی 5واں، کائے کا 5واں ایسا ہی تو نہیں پتا نا. حج کا معنی ہے قصد. کیا معنی ہے؟ لیکن جب میں کہوں کہ حج پہ جا رہا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے پوری بات تو کرو، کائے کا قصد کیا بھائی، کیا کیا؟ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ حج پہ جانے کا مطلب کیا ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ لغت اور اصطلاح میں کیا فرق ہوتا ہے. کہ لغت میں ایک معنی ہوگا، اصطلاح میں جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ معنی الگ ہوگا، وہ اصطلاحی معنی کہلاتا ہے. ہے نا حجت اللہ، حج اور حج دونوں مصدر ہیں. تو اب یہ کیا حج کا معنی، لفظی معنی جب آپ نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. لیکن اصطلاح میں اب کیا ہو گیا حج کا معنی؟ کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حج پہ جا رہا ہوں. تو دوسرا سمجھ جائے گا نا کہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ عبادت، یعنی خانہ کعبہ جا رہا، مکے جا رہا ہے، اور وہاں جا کے سارے فرائض انجام دے گا، عمرہ کرے گا، پھر حج کرے گا، پھر صحیح کرے گا، طواف کرے گا، وہاں جائے گا، مینا جائے، عرفات جائے گا، مزدلفہ جائے گا، مینا جائے گا. سب سمجھ میں آ گیا نا ایک لفظ ہے کہ حج پہ جا رہا ہوں. اب وہ کہا کہ بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. حج کا معنی وہ حج کہاں ہے؟ حج کا معنی تو ارادہ کرنا ہے. میں نے تو شادی کا حج کیا ہے، میں نے نوکری کا حج کیا ہے. کسی کو ایسے کہتے سنا آپ نے؟ میں نے کراچی جانے کا حج کر لیا، میں نے لاہور آنے کا حج کر لیا. نہیں ہے نا، احمقانہ بات ہوگی نا، کیونکہ جانتا ہے کہ اصطلاح میں جب حج کہا جائے تو مراد کیا ہوگی. بس وہ لغوی معنی کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ صلاۃ کا معنی یہ. ارے بابا وہ لغوی معنی ہے. اصطلاح میں صلاۃ کا لفظ کہاں استعمال ہوگا؟ جب کہا جائے گا قد قامت الصلاۃ، تو سب اپنے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے یا نماز کے لیے کھڑے ہوں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ کیا کریں گے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں؟ اور جب بلایا جائے گا، بلال بلاتے تھے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کیا مطلب؟ ادھر آؤ ادھر آؤ. تو لوگ نماز کے لیے آتے تھے، اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے اپنی اپنی جگہ پہ، چلو بھائی دعا کے لیے بلایا جا رہا ہے، دعا کر لو. تو خدا کے بندو لغوی معنی الگ ہے، اصطلاحی معنی الگ ہے. تو عقد کا معنی کیا بتایا میں نے؟ گرہ ڈالنا. جب اصطلاح میں آئیں گے، فقہی اصطلاح میں، تو پھر 2 معنی اس کے بنیں گے. وہاں پہ شرط لگانی پڑتی ہے، عقد بیع، عقد نکاح. عقد بیع، عقد نکاح. کیونکہ بیع یعنی تجارت، عقد بیع کیونکہ تجارت کے لیے بھی کم از کم 2 کا ہونا ضروری ہے نا. اکیلے کا اپنے آپ سے کیا تجارت کرے گا بھائی؟ سامنے تو کوئی ہونا چاہیے نا. تو عقد بیع، وہاں بھی عقد ضروری ہے. یعنی کاروبار میں بھی معاہدہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے، عربی میں کیا کہیں گے اس کو؟ عقد بیع. اور اس کی تفصیلات الگ ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ تجارت میں بھی عقد ہوتا ہے نا، 2 معاملات طے کرتے ہیں آپس میں. اور دوسرا ہے عقد نکاح، کیونکہ یہاں بھی ایک فریق تو نہیں، دونوں چاہیے نا. ایجاب و قبول کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا نا، کیونکہ معاہدہ ہو رہا ہے 2 کے درمیان، گرہ بن رہی، چاہے وہ تجارت کی گرہ بنے، چاہے وہ نکاح کی گرہ، شادی کی گرہ بنے. گرہ بن رہی ہے نا، گرہ میں باندھا جا رہا ہے. بس اسی لیے یہاں صیغے کا جاری کرنا ضروری ہے. دل میں کچھ بھی ہو، دھوکہ دوں گا، فراڈ کروں گا، پلاٹ لے لوں گا، گاڑی لے لوں گا، الو بنا لوں گا، دل میں کچھ بھی ہو، مگر زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا نا. زبان پہ وہی صیغہ جاری کرے گا انکاحتوں کا اور قبلتوں کے، یہی جاری ہوں گے نا. دل میں کچھ بھی ہو، دل سے اس کا تعلق. تجارتی معاہدے میں بھی یہ، عقد بیع میں بھی یہی ہے. دل میں کچھ بھی ہو، چیٹنگ کروں گا، بڑی پارٹی ہے، پھنسا لو کسی طرح دھوکے، جیسے روزانہ صبح شام ہوتا ہے. لیکن لکھنے میں تو صحیح لکھے گا نا بھائی.
اس کے بعد جو بھی کر لے، مگر عقد میں صیغے جاری ہونا ضروری، یعنی زبان سے بیان کرنا اور مکاتبہ کرنا، لکھنا بعض جگہوں پہ نہیں، بعض جگہوں پہ لکھنا ضروری، عقد بغیر نہیں ہو سکتا جب تک دو نہ ہوں، ایسا ہے نا۔ تو یہ سورہ مائدہ کی اتنی تفصیل مجھے لگی چھوٹی سی بات بتانے کے لیے، اور وہ بات کیا بتانے جا رہا ہوں، اسی سے بنا عقیدہ۔ بس عقیدہ نکلا ہے گرہ کے ساتھ، جس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، وہ نظریہ، وہ مذہب، وہ مکتب جس کے ساتھ میرا رشتہ جڑا ہوا ہے، یعنی یہ یک طرفہ نہیں، کسی کے ساتھ میں نے عہد و پیمان کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ حسین سے عہد و پیمان ہے یا نہیں، علی سے عہد و پیمان ہے یا نہیں، 12 اماموں سے عہد و پیمان ہے یا نہیں، خاتون محشر سے عہد و پیمان ہے یا نہیں، پیغمبر ختمی مرتبہ سے عہد و پیمان کیا ہے یا نہیں؟ یہی تو وہ عہد ہیں جنہیں اللہ اپنا عہد قرار دے رہا ہے۔ اے مومنو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یہ عہد و پیمان تمہارا اپنی ذات کے ساتھ نہ تھا، یہ عہد و پیمان تم نے رسول سے کیا تھا، یہ عہد و پیمان تم نے علی سے کیا تھا، یہ عہد و پیمان تم نے مادر حسین سے کیا تھا، یہ عہد و پیمان تم نے حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہے، یہ عہد و پیمان تم نے حسین کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ہے وہ عہد و پیمان جو مومن کو یاد دلایا جا رہا ہے، غیر مومن کو نہیں، مسلمین کا ذکر نہیں، مومن کو پورا کرنا۔ وقت مشکل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس لیے یہاں عقد کا صیغہ استعمال ہوا، کیونکہ تم نے اپنی ذات سے عہد نہیں کیا ہے، بلکہ تم نے اللہ سے عقد باندھا ہے، عہد کیا ہے، تم نے رسول سے عقد کیا ہے، یعنی عہد و پیمان باندھا ہے، تم نے وہاں وعدہ کیا ہے، گرہ بنے میں، گرہ میں تم بنے میں آزاد نہیں ہو، تم کسی معاہدے کے، کسی عہد کے، کسی قول کے، کسی میثاق کے پابند ہو۔ اگر عہد نہ ہوتا تو آج کیوں پڑھتے زیارت وارثہ میں یا لیتنا کننا معکم؟ عہد ہی تو ہے نا، ہے نا عہد؟ کاش میں کربلا میں ہوتا، تو کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا بھائی؟ عہد و پیمان ہے نا، وعدہ کیا ہے نا کہ حسین تیرے درب کو نہیں چھوڑیں گے۔ کوفیوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ کیا کیا کوفیوں نے؟ میں نے لکھا بھی ہے کوفے کے بارے میں اور پڑھا بھی بہت ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے لوگ تھے جنہوں نے فرزند رسول کے ساتھ دغا کی۔ مگر اب سمجھ میں آنے لگا، اب سمجھ میں آنے لگا کہ کوفے کے لوگوں کے ساتھ سامنے کون سے حالات آئے تھے، چھوڑ کے بھاگ گئے، نہیں پہنچے کربلا۔ اب سمجھا دیتا ہے زمانہ، بہت ساری چیزوں کو پریکٹیکل جو اب آتا ہے نا تو سمجھا دیتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، ایسے چھوڑ کے بھاگتے ہیں لوگ، ایسے ڈر کے بیٹھتے ہیں، ایسے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی اللہ کی دنیا ہے، زمین ہے، کہیں تو میں نے دیکھا ہوگا، کہیں تو میں نے سنا ہوگا، کہیں تو میں نے مشاہدہ کیا ہوگا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ مگر مومن کون ہے جو اپنے عہد و پیمان کو وفا کرتا ہے، جانتا ہے کہ چلے جائیں گے لیکن حسین کے نام پہ جائیں گے، حسین مرنے نہیں دے گا، حسین مرنے کسی کو نہیں مرنے دیا حسین، یہ وعدہ ہے حسین کا، جو میری راہ میں جائے گا میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ مومنوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں اس کا ذکر ہوتا رہے گا، وہ زندہ رہے گا، اس کا ذکر بھی زندہ رہے گا۔ بس عزاداروں، اب آخری منزل پر ہوں، جناب شیریں کے مصائب پڑھنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، کوشش کروں گا کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے۔ کون ہے یہ؟ وہی جس نے عہد و پیمان کیا ہے آل رسول کے ساتھ، کنیز ہے جناب شہر بانو کی، اور جناب شہر بانو کے بعد چاہا جناب سید الشہداء نے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اور آپ نے کہا کہ جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ جناب شیریں نے جب یہ سنا کہ حسین مجھے آزاد کر رہے ہیں تو ہاتھ جوڑ لیے، مولا میں خدمت کروں گی بچوں کی، ہر
خدمت انجام دوں گی، مجھے اپنے سے جدا نہ کیجیے، اپنے قدموں سے علیحدہ نہ کیجیے۔ مجھے بتائیے کوئی تیار ہوگا علی اور حسین کے در کی غلامی چھوڑنے پر، چاہے دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ ملے؟ بد نصیب ہوگا، بد قسمت ہوگا جس کو اہل بیت کی غلامی کا شرف ہو اور وہ یہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا نا، جانتا ہے کہ اس دنیا کی بادشاہی سے علی کے در کی گدائی اور غلامی اچھی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ مگر حکم امام یہ ہے کہ بس شیریں جاؤ، تمہیں آزاد کر دیا، اپنی زندگی بسر کرو، تمہیں قطع زمین بھی دیں گے، تمہیں زاد راہ بھی دیں گے، زندگی گزارنے کا سامان بھی دیں گے، جاؤ۔ بار بار کہتی ہے مگر حکم امام کے آگے اب کوئی چارہ نہیں شیریں کے پاس۔ دیکھا کہ اب حکم امام کے آگے کوئی چارہ نہیں تو کہتی ہے کہ اچھا مولا، پھر ایک خواہش ہے میری، ایک بات ہے، اگر آپ مجھے اعزاز بخش دیں تو۔ کیا چاہتی ہے شیریں بتا؟ شیریں کہتی ہے مولا بس مجھ کنیز سے ایک یہ وعدہ کیجئے کہ آپ میرے گھر ایک بار مہمان بنیں گے۔ چند لمحے توقف کیا سید الشہداء نے، اور اس کے بعد کہا اچھا شیریں تجھ سے وعدہ ہوا میرا کہ میں تیرا مہمان بنوں گا۔ شیریں کہتی ہے نہیں مولا، ایک بات ہو۔ اب کیا چاہتی ہے شیریں؟ مولا اکیلے نہیں، آل رسول کے ساتھ، شہزادوں شہزادیوں کے ساتھ مجھ کنیز کی عزت ہو جائے۔ پھر چند لمحے توقف کیا حسین نے، اور چند لمحوں کے بعد فرماتے ہیں جا شیریں تجھ سے وعدہ رہا سب کے ساتھ تیرا مہمان۔ لیکن دیکھ شیریں ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے۔ شیریں قدموں میں بیٹھ گئی، مولا میں آپ کی نمک خار، میں ادنا سی کنیز، بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر مہمان بنے میں پہچانوں بھی نہیں؟ اچھا شیریں جا، ہم ضرور تیرے مہمان بنے۔ حکم دیا جو اس کو خلعت دینا چاہتا ہے وہ اس کو دے۔ آل رسول میں سے سب اس کے لیے انعام و اکرام لے کر آ رہے ہیں، مگر جو بھی آتا ہے، جو سامان لے کر آتا ہے، ایک چادر بھی ساتھ میں ضرور لاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں جب چادروں کا ڈھیر ہو گیا، شیریں حیران ہو کر کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی، بہت زیادہ ہے یہ۔ مولا فرماتے ہیں جا شیریں لے جا، شاید کسی دن کام آ جائیں، لے جا۔ چلی گئی شیریں حکم امام سے۔ کوفے کے باہر ایک اونچے ٹیلے پہ مکان بنا کے رہتی ہے، بلندی پر رہنے کی وجہ سے قلعہ شیریں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بڑی عزت ہے شیریں کی اپنی بستی میں، کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے، خاندان رسالت کی کنیز رہی ہے، اور یوں بھی احترام کرتے ہیں کہ اس شیریں کے سبب سے ایک دن خاندان رسالت ہماری بستی میں مہمان بنے گا۔ کیوں؟ شیریں نے سب کو بتایا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے حسین، امام کا وعدہ ہے نا، امام کا وعدہ ہے، اس لیے یقین ہے شیریں کو میرے امام کا وعدہ ہے، میرے مولا کا وعدہ ہے۔ عرصہ گزر گیا شیریں کو انتظار کرتے ہوئے، بالآخر وہ زمانہ آیا کہ جب شیریں نے سنا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا عراق کے ارادے سے، عراق کی طرف رواں دواں ہے آل رسول کا قافلہ، خوش ہو گئی شیریں، دوڑ گئی پوری بستی میں، جمع کر لیا سب کو۔ دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ ایک دن حسین میرے گھر مہمان بنے گا، ایک دن آل رسول میری مہمان بنے گی، آل رسول کا قافلہ راستے میں ہے، تیاریاں کرو، جب قافلہ نزدیک پہنچے گا تو ہم بستی سے باہر نکل کر استقبال کریں گے خاندان رسالت اپنے مولا کا، اور میری شہزادیاں ساتھ ہیں، ثانیہ زہرا ساتھ ہے، شہزادی ام کلثوم ساتھ ہے۔ اب جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی انتظام ہوتا ہے نا۔ اب ذرا سی منظر کشی کر دوں کہ پوری بستی کتنا اہتمام کر رہی ہوگی کہ خاندان رسالت ہماری بستی میں آئے، کیسا سجا رہے ہوں گے اپنی چھوٹی سی بستی کو، اور شیریں اپنے گھر کو کیسا سجا رہی ہوگی۔ ہوتا ہے نا رنگ و روغن،
नई मसनदें, नए बिस्तर, सब सामान नया। ये हुजरा मेरे आका सैयद और सरदार हुसैन के लिए, ये हुजरा मेरी शहजादी सानिया ज़हरा के लिए। यही होता है ना अंदाज, सजा रही है घर। मगर फिर काफी अरसा गुजर गया, कोई खबर नहीं आती, बल्कि कुछ अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। मगर शीरीं किसी खबर पे यकीन नहीं करती थी। क्यों? हर खबर के जवाब में कहती थी कुछ नहीं हो सकता, मुझसे वादा किया है मेरे इमाम ने और आएगा। इमाम का वादा है, जरूर आएगा मेरे घर, इत्मीनान रखो तुम लोग। और फिर जब और दिन गुजर गए तो अब शीरीं की परेशानी बढ़ना शुरू हुई। सुबह निकलती थी, कूफे से आने वाले रास्ते पे सारा दिन बैठी रहती थी। हर आने जाने वाले काफिले को देखती थी, मगर शीरीं के मेहमान नहीं आए, शीरीं के मुसाफिर नहीं आते थे। सूरज ढलने तक बैठती थी, फिर घर जाती थी। बस एक दिन ऐसा ही हुआ कि मायूसी के आलम में आई कि कहाँ है मेरा मेहमान, कहाँ है मेरा मौला, कहाँ है मेरे मुसाफिर, कहाँ है मदीने के शहजादे शहजादियां। तारीकी छाई, घर आई, ख्वाबगाह में चली गई। कुछ ही देर के बाद खादिमों ने उठाया, कहा हाकिम का काफिला दरवाजे पे आया है, हाकिम के सिपाही हैं, शाम जा रहे हैं कुछ बागियों के सर लेकर। कुछ कैदी औरतें भी साथ हैं, कुछ कैदी भी साथ हैं, जिनमें खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। रात तेरे किले में गुजारना चाहते हैं। शीरीं ने यह सुना तो खुद दरवाजे पर आ गई। अजीब मंजर देखा, है तो हाकिम के सिपाही। यह भी देखा कि कुछ नेज़ों पर मख्तूलीन के सर हैं, मगर अंधेरा है और चेहरे लहू में डूबे हुए हैं ना। और भी तीसरे कोई ध्यान है ही नहीं इस तरफ, जहन में कोई बात ही नहीं, लिहाजा पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नजरें हटा ली। मगर जो मंजर अजीब था वो ये था कि देखा कुछ बीबियां नाकों पर हैं, उनके सरों पर चादरें नहीं हैं, उनके सरों से चादरें छीन ली गई हैं। उन बीबियों के हाथ पसे पुष्ट बंधे, उन बीबियों ने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया हो। शीरीं कहती है कोई बहुत ही मोहतरम खानदान उजाड़ा गया है, कोई बहुत ही मोअज़्ज़िज़ खानदान है जिसकी खवातीन ने अपने चेहरों का पर्दा अपने सर के बालों से किया है। और एक और मंजर ने तड़पा दिया शीरीं को, देखा कि है तो जवान, मगर मरज की शिद्दत या मसाइब की शिद्दत या जंजीरें, बेड़ियां, हथकड़ियां, तौक इनके वजन से नहीफ हो गया है, नहीफ है, बीमार नजर आता है, जंजीरों से जकड़ा हुआ और तौक खारदार उसके गले में, नजरें जमीन की तरफ गड़ी हुई। कहते हैं कि इतना भारी था ये तौक कि इस तौक के वजन से सैयद सज्जाद की गर्दन झुकी रहती थी। मैं हमेशा इस नजरिए को रद्द कर देता हूं, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तौक कितना ही वजनी क्यों ना हो, अली के बेटे का सर झुका नहीं सकता, नहीं झुका सकता। अरे सर झुके रहने की वजह तलाश करो, कुछ और है। सैयद सज्जाद का सर इसलिए झुका रहता है कि उठाए तो कैसे उठाए। जब सर उठाता है या नो के नेजा पर बाबा के सर पे निगाह पड़ती है या पुश्ते नाका पे मां बहनों फुफियों के खुले सरों पे। इसलिए सैयद सज्जाद का सर झुका रहता। खुलवा दिए दरवाजे, आ जाओ रात गुजार लो यहां। शीरीं ने देखा सब हुजरों में चले गए सिपाही, मगर कैदी नहीं। कैदी वहीं सहन में दीवार से लग के बैठे। समझ गई शीरीं के इन कैदियों पे बड़ा जुल्म हो रहा। आई सिपाहियों के पास, अगर तुम्हारी इजाजत हो इन कैदी औरतों के लिए भी मैं कुछ हुजरे खोल दूंगा, तेरा घर है, हमें कोई एतराज नहीं। दौड़ी दौड़ी आई, हाथ खुलवा दी, कि मैंने इजाजत ले ली, आओ तुम्हारे लिए भी हुजरे तैयार हैं, जो खिदमत कर सकती हूं करूंगी जब तक मेरे घर में हो। मेरे मौला का हुक्म है कभी कैदियों का तमाशा ना करना। मेरे मौला का हुक्म है कभी कैदियों को तकलीफ ना देना।
جو خدمت جو آرام پہنچا سکتی ہوں تمہیں پہنچاؤں گی. لیا قیدیوں کو ساتھ آئی, حجروں میں بٹھا دیا, حکم دیا خادموں کو بہترین غذا تیار کرو, ان کے لیے بہترین مسندیں لگاؤ. اتنا جو مہربان پایا شیریں کو, تو ایک بیوی نے کہا شیریں ایک بات مانے گی؟ کہو بیوی کیا کہنا چاہتی ہو, جو تمہارے دل میں ہے کہو. جو میرے اختیار میں, جہاں تک میرا اختیار ہے ہر بات مانوں, جہاں تک میرے امکان میں. شیریں شاید تیری بات مان لیں, رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے. شیریں کہتی ہے اچھا میں کوشش کرتی. پھر آئی سپاہیوں کے پاس, میرا گھر ہے کہیں نہیں جا سکتے, مناسب سمجھو تو کچھ دیر کے لیے ان کے مقتولین کے ساتھ, وارثوں کے ساتھ ان کو دے دو. کہ کوئی اعتراض نہیں, دے دے. جلدی سے بلایا خادموں کو, اٹھاؤ یہ نیزے جن پہ سر ہیں, لے کر چلو. آئی بیویوں کے پاس, یہ تمہارے وارثوں کے سر. مگر حیران ہو گئی شیریں کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا شیریں. جب شیریں واپس جانے لگی تو اسی بیوی نے کہا شیریں ایک اور بات مانے گی؟ کہ بیوی میں نے آپ سے کہا کہ جو میرے بس میں ہے مانوں گی, آپ بتائیے. شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے نہیں دیا گیا. مقتل گواہ ہے, مقتل گواہ ہے کہ جب سکینہ نے رونے کی کوشش کی چہرے پہ تماچے برسائے گئے. یہاں تک کہ بیویوں پر تازیانے تک برسانے کی روایات ہیں. شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں. شیریں تیرا گھر ہے, اتنی اجازت دے دے, آہستہ آہستہ رو لے, آہستہ آہستہ رو لے. تڑپ اٹھی شیریں کہ میرا گھر ہے, جی بھر کے رو, کوئی پابندی, جی بھر کے ماتم کرو اپنے مقتولوں کا. لیکن سنو, جب اپنے مقتولوں کا ماتم کرنا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہو جائے. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. اس بی بی نے پھر آہستہ سے کہا شیریں مناسب سمجھے گی تو بتائے گی اپنی حاجت. ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی. ارے میرا مولا حسین راستے میں, میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم راستے میں ہیں. دعا کرو خیر سے میرے مسافر جلد از جلد میرے گھر آ جائیں. دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائیں. اس بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب شیریں واپس پلٹی تو پہلا بین جو کانوں سے ٹکرایا وہ بین یہ تھا, کسی بی بی نے چلا کر کہا ہائے میرا ماجایا حسین. واپس پلٹی شیریں, او بی بی سب روئیں مگر میں تجھے نہیں رونے دوں گی, تجھے نہیں رونے. بی بی دیکھ, اگر رونا چاہتی ہے تو یہ نام لے کے تو میں تجھے بالکل نہیں رونے دوں. یہ نام لے کے تو نہیں رو سکتی. ایسا کر, اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے. بی بی یہ نام لے کے میں تجھے رونے نہیں دوں گی. اس کی وجہ ہے, اس بی بی نے کہا قبول ہے, منظور ہے. شیریں واپس پلٹی. اب جو دوسرا بین کانوں سے ٹکرایا وہ تھا کوئی بی بی نے اسی بی بی نے چلا کر کہا ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر واپس مڑی شیریں, او بی بی یہ نام لے کر بھی نہیں رونے دوں گی, یہ نام لے کر بھی نہیں رونے دوں گی. اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے رو لے. وہ بی بی کہتی ہے شیریں یہ بھی قبول ہے. ادھر شیریں جانے کے لیے پلٹی, ادھر کانوں میں آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا. بس اب شیریں سے برداشت نہ ہوا, واپس پلٹی. اس بی بی کے سامنے آ کر دو زانو بیٹھ گئی, ہاتھ جوڑ لی. او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے.
جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں. ارے آخر تو ہے کون؟ تجھ پہ کیا گزر گئی؟ تیرے ساتھ کیا سانحہ ہوا؟ تیرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ اپنا تعارف تو کرا. یہ جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام. او بی بی، یہ سب میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں. آخر تو ہے کون؟ کہاں سے آئی ہے؟ کچھ تو بتا اپنے بارے میں. جب اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا تو شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا تو کون ہے. بس اب بھائی کی جو قسم سنی تو زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. چہرے سے بال ہٹا کر کہا شیری بھائی کی قسم نہ دے زینب کو. شیری بھول گئی نا، بھول گئی. میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو تیرے مہمان بن جائے، ایسا نہ ہو تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. شیری نے بال کھول دیے، بال نوچنا شروع کیے، سر پیٹتی ہے، منہ پیٹتی، پچھاڑے کھانے لگی شیری. شہزادی کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ ارے یہ کیا ہوا؟ میرا سید و سردار حسین کہاں ہے؟ میرا عباس، میرا علی اکبر، میرے اون محمد، میرا قاسم، ایک ایک کا نام لے کر پوچھتی ہے. زینب نے ہاتھ تھام کر کہا بس کر شیری، بس کر، بس کر. کس کس کا نام لے گی؟ بھری سرکار لٹا کے آئی ہے زینب، سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب. کوئی نہیں بچا شیری، کوئی نہیں بچا. بس مردوں میں یہ تیرے وقت کا امام زین العابدین، یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا جوان ہے، یہی تیرے وقت کا امام سید سجاد ہے. کچھ نہیں بچا شیری. اپنے مولا سے ملے گی، اپنے مولا سے ملاقات کرے گی. شیری یہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے، یہی تو تیرے مولا حسین کا سر ہے. سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے، جا رہی ہے نیزے کی جانب چلاتی ہوئی خوب وعدہ نبھایا. اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا، خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب وعدہ نبھایا. ارے میں آج کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب ام کلثوم میری